تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے دوستوں بزرگوں، ماں باپ کی بد دعا مرنے سے پہلے دکھا دیتا ہے، اس لیے ماں باپ کو ستانا نہیں، ماں باپ سے محبت کرنا۔ آؤ میرے دوستوں بزرگوں، میں آیت کے مطابق آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں ایک بات میری یاد کر لینا، اور اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی، اخروی زندگی بھی سنور جائے گی۔ آج کل یہ جو عورت ہے پتلا اور باریک کپڑا لباس پہن کر گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہونٹوں پر لپسٹک پہنتے ہیں، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ یہ لپسٹک سور کی چربی سے بنتی ہے۔ اگر آپ لوگ سور کا نام لیتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، سور کا گوشت نہیں کھا پائیں گے حضرات محترم، تو پھر سور کی چربی کو اگر لگا کر دعوت اور ولیمے میں جا کر ویسے ہی کھا لیں گے تو پھر آپ نے کیا کھایا؟ آپ نے کھایا کیا؟ مسلمان ہے۔ لہذا میری بات کو غور سے سنو، اور یہ پتلا اور باریک کپڑا پہننا چھوڑ دو، اور اگر کسی کے سر پر بال ہے تو اترا کر مٹک کر نہ چلے، اور اپنے سر کے چوٹیوں کو، سر کے بالوں کو اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر لے جا کر نہ باندھے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا آج 1400 سال پہلے کہ اگر آج 1400 سال پہلے سرکار نے فرمایا کہ میں نے 2 طرح کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وہ دونوں عورتیں ابھی موجود ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، وہ ابھی موجود نہیں ہے، وہ بعد میں آئے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عورتیں کیسی ہوگی، اس کی پہچان بتا دیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں ان میں سے ایک عورت وہ ہوگی جو مردوں کا لباس اختیار کرے گی، یعنی جینس اور ٹی شرٹ پہنے گی، لپسٹک لگائے گی، اللہ اکبر، اور بالوں کو مردوں کے بالوں کے طرح کٹوا کر گھومے گی، پتلا اور باریک کپڑا پہنے گی، کپڑا پہننے کے باوجود اس کے جسم ننگے نظر آئیں گے۔ ایسی عورتوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ اس پر جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، بلکہ اس پر جہنم واجب۔ بہت 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 خوب، اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں۔ پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دوسری کون سی عورت ہوگی؟ تو سرکار فرماتے ہیں دوسری وہ عورت ہوگی جس کے سر کے بال لمبے لمبے ہو، وہ اترا کے چلتی ہو، تکبر کے ساتھ چلتی ہو، گرو کے ساتھ چلتی ہو کہ میرے سر پر بال ہے، اور وہ اپنے بالوں کو نمائش سمجھتی ہو، وہ اپنے سر کے بالوں کو اونٹ کے کوہان کی طرح لے جا کر سر کے اوپر باندھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو لوگ ادھر کھڑے ادھر آ کے بیٹھ جائیے حضرات محترم۔ تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، ہمارا ہندوستان آزاد ہوا کب آزاد ہوا؟ 1947۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر کون بنے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ ہندوستان کے سمویدھان کو لے کر وہ پورے دیش وادیوں کو چلنے لگے، پورے دیش وادیوں کو چلنے لگے۔ پنڈت جواہر لال نہرو مر گئے، اس کے بعد کوئی دوسرا پرائم منسٹر بنے، وہ بھی مر گئے، کوئی تیسرے بنے، وہ بھی مر گئے۔ دھیرے دھیرے پرائم منسٹر ہوتے رہے، نیم پلیٹ بدلتا رہا، لیکن سمویدھان وہی رہا۔ اب اس دور میں نریندر مودی ہے، جس کا نام لگا ہوا ہے، جس کا ڈائریکشن لگا ہوا ہے۔ حضرات محترم، تو ایک کے بعد دیگر حکومت میں آتے گئے، چلتے رہے، آتے گئے، چلتے رہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اس دنیا سے چلے گئے، کوئی دوسرے بنے۔ اب اس دور میں حضرات محترم نریندر مودی ہے، اس کا نام لگا ہوا ہے، اسی کا ڈائریکشن، اسی کا حکم ہندوستان میں ہندوستان کے مطابق چلتا ہے۔ آج ایک ہندوستانی کا ذمہ داری ہے کہ ایک ہندوستان کے باشندہ ہونے کی حیثیت سے، ایک ہندوستان کے رہنے والے ہونے کی حیثیت سے اللہ حضرات محترم، آپ پنڈت جواہر لال نہرو کو گالی نہیں دے سکتے، آپ اندرا گاندھی کو گالی نہیں دے سکتے، آپ کیجریوال اگروال بی پی سنگھ کو برا بھالا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ایک پرائم منسٹر ہے۔ اے قابل احترام دوستو بزرگو، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ امت محمدیہ ہے، آپ کے اور ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस्लाम के संविधान को लेकर रब तबारक व तआला ने कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत दे दी, तो कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, तो कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, तो कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, और ये बता दिया कि एहतराम सारे नबियों का करना पड़ेगा और कलमा वही पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरत मोहतरम, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के आईन कानून को लाने से या नहीं चलेगा, इसलिए कि उनको जो जरूरत थी उस जमाने में अल्लाह के हुक्म से उन्होंने पूरा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के आईन कानून को लाने से यह नहीं चलेगा, इसलिए कि उनको जो जरूरत थी उस जमाने में अल्लाह के हुक्म से उन्होंने पूरा किया। लेकिन मेरे नबी के पीरियड में जिन कानूनों की जरूरत थी हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन्हें हमेशा के लिए कायम कर दिया। कुरान में भी आया है कि हम बाज आयत को मनसूख करते हैं, उनके बदले दूसरे बात को ले आते हैं, संशोधन हो गया। अब उसी संशोधन में एक आदेश है, एक आर्डर है कि हमारी अक्ल क्या कह रही है। यदि आप लोगों ने गौर किया कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया, हमें क्या करना चाहिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस लिए पैदा किया, क्यों पैदा किया। हज़रात मोहतरम, हमें क्या करना चाहिए और हम करते क्या है। सुनिए सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, संशोधन हो गया। उसी संशोधन में एक आदेश है, एक आर्डर है, एक है कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। वाह वाह, बेशक 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। हज़रात मोहतरम, कलाम पाक में इरशाद होता है, लक़द खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़ता फ़खलक़नल अलक़ता मुदग़ता फ़खलक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमा। मैं स्टेट बाय स्टेट बयान करता हूँ। मैं आप हज़रात से पूछना चाहता हूँ, क्या हम स्टेट की तरफ बने हुए थे कि सरहद में ला के रख दिया? क्या हम स्टेट की तरफ बने हुए थे कि सरहद में ला के रख दिया, या इंसान की तरफ बने हुए थे कि जमीन पे ला के रख दिया? नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन, हमने इंसान को एक नुत्फ़ा यानी एक कतरा पानी से पैदा फरमाया, मर्द का पानी। अब अल्लाह की कुदरत देखो, दुनिया की सारी आतिश बड़ी से बड़ी डिग्रियां लेकर घूमने वाला मैट्रिक का एग्जाम दे दिया, अब वो है सेकेंड में जाएगा, टाइम +2, अब उसको सब्जेक्ट फ्लाइट करना है तो आर्ट्स ले लिया और नंबर लाया तो बीए में एडमिशन ले लिया, और अच्छा नंबर लाया तो हम एमए में एडमिशन ले लिया। अब वो एमए पास है, एमए का उस्ताद है, एमए का टीचर है। अब ऐसे आतिश जो आपकी चेहरे को देखे और तस्वीर बना दे। मैंने कहा, जनाब क्या आप मेरी तस्वीर बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा, इंजीनियर साहब ने कहा, तनवीर भाई इंजीनियर साहब ने कहा, मौलाना कबीर अहमद साहब क्यों नहीं आप सिर्फ 30 सेकंड मेरे सामने खड़े हो जाए, जैसे आपका चेहरा है वैसा चेहरा बना देता हूँ, जैसी आपकी आंखें हैं वैसी आंखें बना देता हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने कहा, जनाब आतिश साहब, जनाब इंजीनियर साहब, अच्छा ठीक है, मैं घर से आता हूँ। मैं घर गया, घर से एक थाली लिया, एक थाला लिया, उस थाला में थोड़ा सा पानी लिया, पानी लेकर मैंने उस इंजीनियर के पास पहुंचा और कहा, जनाब आतिश साहब, जनाब इंजीनियर साहब, आप मेरी तस्वीर को इस पानी में उतार दीजिए। वो आतिश, वो इंजीनियर देखते ही घबरा गया और घबरा कर बोलने लगा, मौलाना कबीर साहिब आप अजीब है, जब पानी में कोई किसी का तस्वीर बना, क्या बात है, कोई किसी का अक्ष उतार सकते हैं, आप भी अजीब बातें करते हैं। पानी में कोई किसी की तस्वीर नहीं बना सकते। दुनिया की सारे आतिश को लेकर के आ जाओ, सारे इंजीनियर को लेकर के आ जाओ, पानी में कोई किसी की तस्वीर नहीं बना सकते हैं। अभी सारी साथ जिला तवज्जो चाहता हूँ, पानी में कोई किसी का अक्ष नहीं उतार सकते, पानी में कोई किसी की तस्वीर नहीं बना सकते, पानी में कोई किसी का फोटो नहीं बना सकते। मौलाना कबीर आलम, अगर आपको तस्वीर बनाना आई है तो किसी ठोस चीज की जरूरत है, आप मुझे दीवार पर बनाने के लिए कहें। ये गुंबद कौन बनाया है?
کون بنایا ہے؟ حضرات محترم اسی طرح میں اس انجینئر صاحب سے اس آتش صاحب سے پوچھ رہا ہوں حضرات محترم جناب وہ آتش کیا کہتے ہیں؟ مولانا کبیر عالم صاحب اگر آپ کو تصویر بنانا ہے تو کسی زمین پر بنانے کے لیے کہیے میں آپ کی تصویر بنا دیتا ہوں، یا کسی کاغذ پر بنانے کے لیے کہیے میں آپ کی تصویر بنا دیتا ہوں، یا پھر کسی مٹی پر بنانے کے لیے کہیے میں بنانے دیتا ہوں، یا پھر کسی دیوار پر بنانے کے لیے کہیے میں آپ کی تصویر بنا دیتا ہوں۔ اے میرے سنی جنتی مسلمان بھائیو میری بات کو غور سے سنو اور سننے کے بعد سمجھنے کی بھی کوشش کرو، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ خدا کی قسم کہتا ہوں اگر اس تقریر کو سننے کے بعد عمل پیرا ہو جاؤ گے تمہاری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وہ آتش کیا کہتا ہے؟ مولانا کبیر عالم صاحب تصویر کے لیے ٹھوس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی ساری آتش پانی میں کوئی کسی کا تصویر نہیں بنا سکتے، اسی لیے میرا کہنا ہے کہ دنیا کی ساری آتش کا کمال جہاں سے ختم ہو جاتا ہے وہیں سے اللہ رب العزت کی آتش کا کمال شروع ہوتا ہے۔ ایک قطرہ پانی کو ماں کے پیٹ میں رکھ کر ہم جیسا خوبصورت نعرے رسالت، نعرے رسالت، ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دے یا اعلیٰ حضرت، بہت دیر سے خاموش ہے بھائی، یا اعلیٰ حضرت، نہیں یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت، بہت اچھا مثال بھائی، واہ واہ واہ۔ ہم جیسا ایک قطرہ پانی سے ہم جیسا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک نطفہ یعنی ایک قطرہ پانی سے پیدا فرمایا، ڈائریکٹ نہیں۔ امیر بھائی ڈائریکٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کیا اور ہماری پیدائش کتنے اسٹیج میں ہوئی ہے معلوم ہے کسی کو؟ کتنے اسٹیج میں ہوئی ہے؟ آج یہ تقریر میری لے جاؤ اور سختی دل پر نوٹ کر لینا، آج کیا اور ہماری پیدائش 5 اسٹیج میں ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ حضرات محترم اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک نطفہ یعنی ایک قطرہ پانی سے پیدا فرمایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ وخلقنا العلقۃ مضغۃ وخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، یعنی اس نطفہ کو تقریباً 40 دن تک ماں کے پیٹ میں رکھ کر علقہ ایک بدلے ہوئے خون کی طرح انمول کر دیا، پھر اس بدلے ہوئے خون کو ہم نے کیا حضرات محترم مضغۃ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے کیا تنویر بھائی عظاماً ہڈی کی صورت دے دی، فکسونا العظام لحما، اور 5ویں پیریڈ میں اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دی گئی۔ اے میرے قابل احترام دوستو بزرگوں آج کی اور ہماری پیدائش 5 اسٹیج میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نطفہ تھے، دوسرے نمبر پر علاقہ ہوئے شارق بھائی، تیسرے نمبر پر مضغہ ہوئے، چوتھے نمبر پر عظام بنے، ہڈی بنے، 5ویں نمبر پر عظام کا نام و روشن اتفاق کیا۔ اے میرے قابل احترام دوستو بزرگوں اگر آپ ان 5 مرحلوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے مرحلے کا شکریہ فجر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو، مرحلے کا شکریہ ظہر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو، تیسرے مرحلے کا شکریہ عصر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو، چوتھے مرحلے کا شکریہ مغرب کی نماز پڑھ کے ادا کر لو، 5 مرحلوں کا شکریہ ادا کر لو، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی۔ تکبیر، نعرے رسالت، بہت اچھا۔ یہ انسان پیدا ہوا تو اس انسان کو کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوا، یہی کہتے ہیں نا اسلام کی فطرت میں پیدا ہوا، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تو ہندو ہے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تو مجوسی ہے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تو نصرانی ہے، اس لیے کہ تمہاری فطرت کا جو رچنا ہوا وہ اسلام پر ہوا، مگر تو ابھی مسلمان نہیں ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے تابع ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو یہودی بنا دے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آگے آ جائے
ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو یہودی بنا دے، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو نصرانی بنا دے۔ حضرات محترم، تم اپنے سے کچھ بھی نہیں ہو۔ اے میرے قابل احترام دوستو بزرگوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 اسٹیج میں پیدا فرمایا اور دنیا میں جینے کا ادھیکار دیا، دنیا میں جینے کا ادھیکار دیا، اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ 5 غضب کی نعمتیں عطا فرمایا جس کا نام میں آپ بتاؤں گا حضرات محترم۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، ہمیں دنیا میں جینے کا ادھیکار تو دیا، لیکن ایک بات بتا دوں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے کے 1-2 گھنٹے کے بعد مر جاتے ہیں، جبکہ اسے بھی 5 اسٹیج میں پیدا کیا۔ وہ بچے ہوتے ہیں حضرات محترم جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، جبکہ اس کو بھی 5 اسٹیج میں پیدا کیا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، جبکہ اس کو بھی 5 اسٹیج میں پیدا کیا۔ لیکن یہاں کا نظام الگ ہے حضرات محترم۔ اس بچے کو کہاں لے جا کر دفناتے ہیں؟ ندی کے گھاٹ پر۔ ارے یارو، اے میرے مسلمان بھائیو، اے سنی جنتی مسلمان بھائیو، ذرا غور کرو اور اس بچے کا مقام کو سمجھو کہ اس بچے کا مقام کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپے گا، مچلے گا، اچھلے گا، تڑپنے، اچھلنے، مچلنے سے مراد وہ بچہ پاک و صاف ہوگا، معصوم ہوگا، کوئی گناہ نہ کیا ہوگا، جنتی ہوگا۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، او فرشتوں، اس بچے کے تڑپنے مچلنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی جنت بھیج دو، اس کے ماں باپ کو بھی جنت بھیج دو۔ لیکن رونا نہیں چاہیے، خدا قدرت کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، پروردگار ہم سب کو تیرے ہی حکم سے آئے ہیں، اس سے ہمیں اور اچھے اولاد عطا۔ سرکار فرماتے کچھ عورتیں، کچھ مرد بھی ہوتے ہیں، کیا بتاؤں کہ بالکل سینے فرما۔ حضرات محترم، سرکار فرماتے ہیں لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جس نے زبان سے غلط الفاظ نکالا، گریبان کو پھاڑا، سینے کو چاک کیا، یعنی اپنے چھاتی پر مارا، وہ ہم میں سے رونا منع نہیں ہے، دل میں احساس کرو۔ سرکار فرماتے ہیں لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جس نے گریبان کو پھاڑا، زبان سے غلط الفاظ نکالا اور سینے کو چاک کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کے بعد کسی کے میت پر زور سے چلانا، رونا نہیں، آہستہ سے رونا، دل میں احساس کرنا۔ خیر میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جینے کا ادھیکار دیا اور ساتھ ساتھ 5 غضب کی نعمتیں عطا فرمایا، جس کا نام میں عربی زبان میں لے رہا ہوں۔ شوکت بھائی کا یہ ساؤنڈ بہت ہی بہترین بج رہا ہے۔ حضرات محترم، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 غضب کی نعمت عطا فرمایا، اگر ان میں سے ایک بھی مائنس ہو جائے، ایک بھی کسی کے پاس نہ ہو تو ان سے پوچھئے جس کے پاس نہیں ہے، اللہ اکبر، جس کا نام میں عربی زبان میں لے رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرات توجہ، نمبر 1 قوت سامیہ، سننے کا پاور۔ نمبر 2 قوت شامہ، سننے کا پاور۔ نمبر 3 قوت باصرہ، دیکھنے کا پاور۔ نمبر 4 قوت لامسہ، چھونے کا پاور۔ نمبر 5 قوت ذائقہ، چکھنے کا پاور۔ اے تنویر بھائی صاحب، میری بات کو غور سے سن لیجئے۔ نمبر 5 کیا کہا میں نے؟ قوت ذائقہ، چکھنے کا پاور۔ حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے پاس چکھنے کا پاور نہ ہو، شارد بھائی صاحب، اگر کسی کے پاس چکھنے کا پاور نہ ہو، شوکت بھائی صاحب، تو اس کو تیکھا تیکھا نہ لگے، میٹھا میٹھا نہ لگے، تو اس کے سامنے آلو کی چٹنی پیش کر دو، تب بھی کھا لے گا، اور مرغی کی لیڈ پیش کر دو، جس کے بعد چکھنے کا پاور ہی نہیں ہے کہ تیکھا کیا ہے، میٹھا کیا ہے، تو آلو کا چیک پیش کر دو تب بھی کھا لے گا، مرغی کی لیڈ پیش کر دو تب بھی کھا لے گا، اس کو پتا نہیں ہے۔ اے میرے قابل احترام دوستو بزرگوں، اگر کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، ان سے پوچھئے، اس کی ایک دنیا اندھیری ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کی ایک دنیا اندھیری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عز و جل کے اس عظیم دنیا کے جمال جہاں آرا کو سجانے والے فرشتوں نے جب ان کی سجاوٹ کی ہے، کس قدر اللہ اکبر میرے دوستو بزرگوں، ایک تو ہمیں جان دیا اور
اور ساتھ ساتھ 5 غضب کی نعمت عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں چھونے کا پاور نہ دیا ہوتا تو قوت لامحدودہ کا ہم استدراک نہ کر پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے, اگر اس میں روشنائی نہ دیا ہوتا تو ہم اندھیرے میں اور روشنی میں فرق نہ کر پاتے, گورے اور کالے میں تمیز نہ کر پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیا ہے شوکت بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیا ہے, اگر اس میں سننے کا پاور نہ دیا ہوتا اللہ اکبر تو پھر یہ جلسہ کون سننے کے لیے آتے اور ہم کسے سناتے. واقعی سنی جنتی مسلمان بھائیوں, ان نعمت خداوندی کو دیکھ کر دل کہنے کو چاہ رہا ہے کہ اگر آپ ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی. اس لیے کہ جان کا شکریہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہو. اگر تمہارے باپ تمہیں کسی دوسرے مذہب کی طرف لے جائے تو تم اپنے آپ سوچو اور اسلام قبول کرو. اس لیے کہ جان کا شکریہ ہے اگر تمہاری ماں تمہیں نصرانیت کی طرف لے جانے کی ہدایت دے تو تم اپنے آپ سوچو اور اسلام قبول کرو. اس لیے کہ جان کا شکریہ ہے. اور اگر ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو قوت سامیہ کا شکریہ, فجر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. قوت شامہ کا شکریہ, ظہر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. قوت باصرہ کا شکریہ, حضرات محترم عصر کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. قوت لامحدودہ کا شکریہ, مغرب کی نماز پڑھ کے ادا کر لو. 5 قوتوں کا شکریہ ادا کر لو. 5 ٹائم کی نماز کی پابندی, 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لو. محترم میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں, تقریر بہت سنتے ہیں, میں کیا کہتا ہوں, خدا کی قسم کہتا ہوں اگر اس تقریر کو سننے کے بعد عمل پیرا ہو جاؤ گے تمہاری دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی, اخروی زندگی بھی سنور جائے گی, آنے والی مصیبت بھی چل جائے گی, کوئی تمہیں دبا نہیں سکتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے. سنو سنی جنتی مسلمان بھائیوں, میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ حضرات کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایک انسان اتنا سا چھوٹا ہے, اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے سمیر بھائی, ایک انسان بہت چھوٹا ہے, اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی سی ہیں. کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. حضرات محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں, انسان کے مطابق کسی کا کان, انسان کے کان کے مطابق کسی کا کان ہاتھیوں جیسا کان دیکھا ہے؟ سارے بھائی توجہ, ہاتھی جیسا کان کسی انسان کے کان میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. اے میرے قابل احترام دوست بزرگوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات, ایک انسان اگر چھوٹا اسی حساب سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوں گے, چھوٹے چھوٹے پیر ہوں گے. ایک انسان اگر بہت بڑا ہے تو اسی حساب سے اس کے لمبے لمبے ہاتھ ہوں گے, لمبے لمبے پیر ہوں گے. لیکن اے سنی جنت مسلمان بھائیوں, یہ مولانا کبیر کا پیغام ہے. آج یہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے. حضرات محترم آج آپ حضرات کو یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں. حضرات محترم آپ میں سے میں آپ حضرات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے قابل احترام دوستوں بزرگوں, کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ کان انسان کی طرح ہو اور ہاتھیوں جیسا کان اس کے پاس موجود ہو. کوئی ایسا انسان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اے ملت کے نوجوانوں, جب وہ رب قدیر حضرات محترم ہمیں پیدا فرمایا لیکن کیسے پیدا کیا ہمیں معلوم نہیں ہے. حضرات محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. حضرات محترم آپ اپنے ہاتھوں کو نپوا لیجیے, دونوں ہاتھیں برابر ہے. آپ اپنے پیروں کو نپوا لیجیے, دونوں پیر برابر ہے. آپ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو نپوا لیجیے, ہاتھوں کے ناخنے برابر ہوں گے. آپ اپنے ہاتھوں کے نسوں کو نپوا لیجیے, دونوں ہاتھوں کے نسیں برابر ہوں گے. جب وہ رب قدیر ایک قطرہ پانی ہماری ماں کے شکم میں ڈلواتا ہے تو ایک قطرہ پانی اور ایک ذرا سی مٹی سے تمہارے ہاتھوں کو بھی مناسبت دیتا ہے, تمہارے کانوں کو بھی مناسبت دیتا ہے, تمہارے پیروں کو بھی مناسبت دیتا ہے. جب وہ رب قدیر تمہاری گرفت کرے تو تم بچ نہ پاؤ گے. اس لیے وہاں بچنے سے پہلے یار رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو. جب تم سچے دل سے توبہ کر کے سر کو جھکا لو گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, تمہارا اگلا پچھلا تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, پھر تم جنتی بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جواب دو بھائی, دین ہمارا ضروریت ہماری جواب دو. نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत मसलक आला हजरत मौलाना कबीर साहब किबला। हजरात मोहतरम, तकरीर तो सुनते हैं, अमल पैरा नहीं हो पाता। आज सिर्फ इस तकरीर पर अमल कर लेना। मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ, शौकत भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा इंसान देखा है कि हाथ से चलता हो, पैर ऊपर? कोई ऐसा इंसान देखा है कि हाथ से चलता हो, पैर ऊपर किया हुआ हो और ऊपर से खाता हो? देखा है? हाथ नीचे। अरे भाई, इंसान की बात करता हूँ। कोई ऐसा इंसान देखा है कि हाथ से चलता हो, पैर से खाता हो? आप कहेंगे कि नहीं देखा है। मैं आप जरा से पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा इंसान देखा है कि कान से देखता हो? भाई कोई ऐसा इंसान देखा है कि कान से देखता हो, आँख से सुनता हो? आप कहेंगे नहीं। सबकी जुबान से यही आवाज आएगी कि नहीं देखे। मैं पूछना चाहता हूँ, और मिल्लत के नौजवानों, जब हाथ को पैदा किया तो वही पर यह आदेश दे दिया कि ओए हाथ, मैं तुझे छूने के लिए पैदा किया हूँ। जब पैर को पैदा किया वही पर यह आदेश दे दिया कि एक पैर, मैं तुझे चलने के लिए पैदा किया हूँ। जब आँख को बनवाया वही पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया कि आँख, मैं तुझे देखने के लिए पैदा किया हूँ। जब कान को पैदा किया वही पर यह आदेश दे दिया कि कान, मैं तुझे सुनने के लिए पैदा किया हूँ। और इंसान को जब पैदा किया तो वही पर बता दिया कि इंसान, मैं तुझे खाने पीने के लिए सिर्फ नहीं बल्कि इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान इसलिए बनाए कि वो मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। इसलिए कहते हैं जो लोग नमाज रोजा नहीं रखते उन्हें खुद को मुर्दा तस्वर करना चाहिए। और एक बंदा वो है कि मरने के बाद मजार में जिंदा, एक बंदा वो है कि चलता फिरता बाजार में मुर्दा। हजरात मोहतरम, मुख्तसर में समाअत फरमाइए, मुख्तसर में समाअत फरमाइए। मैं आप हजरात को पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ हाथ कभी अल्लाह के खिलाफ, हजरात मोहतरम, पैर कभी अल्लाह के खिलाफ गवाही नहीं देता, हाथ कभी अल्लाह के खिलाफ गवाही नहीं देता, आंखें कभी अल्लाह के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, कान कभी अल्लाह के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। हजरात मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप और हम हजरात मोहतरम, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, पैर दिया, अल्लाहु अकबर, इसके बावजूद हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जिसमें सलामत है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में बात दराज करने वाला जो तुम्हारा मुंह है इसमें ताला लगा दिया जाएगा। फिर कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आएंगे। वो कान जिस कान से तुम मजे के गाने सुनते हो वो कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आएंगे। वो पैर जिसे चलकर तुम ना जाने कितना गुनाह किया वो पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आएंगे। वो हाथ ना जाने उस हाथ को तुमने कितने गरीबों पर उठाया है वो हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आएंगे। ये इताअत गुजार अशिया सब अपनी अपनी गवाही पेश करेंगे। उस दिन बचने का कोई चारा नहीं होगा। इसलिए सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, अगर वहां बचना चाहते हो तो रब की बारगाह में सर को झुकाओ। अल्लाहु अकबर। जब तुम रब की बारगाह में 5 मरतबा मस्जिद में जाकर सर को झुकाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, तुम्हारे अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हज़रात मोहतरम सुनिए, तकरीर बहुत सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने और 5 नियामतें दी है शौकत भाई, क्योंकि हर दिन को जलसा नहीं होता है, पूरा वाकया और रहने दो। और 5 नियामतें दी है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी के पास अगर बैठने और लेटने की ताकत ना हो, नियमत ना दिया हो अल्लाह, और जिंदगी भर खड़ा रहे तो जी पाएगा? क्या जी पाएगा?
حضرات محترم اور 5 نعمتیں اللہ نے دی ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ان سے پوچھیے کہ جس کے پاس نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, نمبر 1 کھڑے ہونے کی نعمت, نمبر 2 بیٹھنے کی نعمت, نمبر 3 دیکھنے کی نعمت, نمبر 4 نیند کی نعمت, نمبر 5 نیند کے بعد جاگنے کی نعمت. سبحان اللہ. نمبر 5 جاگنے کی نعمت. اللہ اکبر. حضرات محترم, اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو صرف کھڑے ہونے کی نعمت تو دیا, بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت نہیں دیا, تو کیا کرے گا؟ اور بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت کا اندازہ آپ کو کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ اس راجا گاؤں کی دھرتی سے اٹھ کر کشن گنج کی ٹرین پکڑتے ہوئے دلی سے چل کر بمبئی کا سفر کھڑے کریں گے. تب آپ کو پتا چل جائے گا لیٹنے اور بیٹھنے کی نعمت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ یہاں سے بمبئی کا سفر کھڑے کریں گے تب پتا چلے گا کہ بیٹھنے اور لیٹنے کی نعمت کیا ہوتی ہے. آج علماء کی تقریر سنتے نہیں, سنیے آج مجھ سے. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو نیند کی نعمت نہیں, شوکت بھائی توجہ, اگر کسی انسان کو نیند کی نعمت نہیں دی, یعنی اس کو نیند ہی نہیں آئی, تو کیا کرے گا؟ 1 دن 2 دن تیسرے دن آپ پریشان ہو کر ڈاکٹر خانہ ورنہ پاگل خانہ بھیجنا. اس کے بعد بابا کے یہاں. حضرات محترم, میں پوچھنا چاہتا ہوں, 4 نعمت اللہ نے دیا, 1 نعمت نہیں دیا, نیند کی نعمت. 4 نعمت دیا, 1 نعمت نہیں دیا, نیند کے بعد جاگنے کی نعمت. تب پھر کیا کرو شوکت بھائی؟ تب کیا کرو گے؟ 4 نعمت دیا, نیند کے بعد جاگنے کی نعمت نہیں دیا. توجہ, جاگنے کی نعمت نہیں دیا تو پھر کیا کرو گے؟ سب کی بولتی بند ہو جائے گی. اے قابل احترام دوستو بزرگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھڑے ہونے کی نعمت بھی عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیٹھنے کی بھی نعمت عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لیٹنے کی بھی نعمت عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نیند کی بھی نعمت عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نیند کے بعد جاگنے کی بھی نعمت عطا فرمایا. اے قابل احترام دوستو بزرگو, ان نعمتوں کا شکریہ اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو ان نعمتوں کا شکریہ نہ تو تمہارے صدقے سے ادا ہو سکتا ہے, نہ تو تمہارے پیسے سے ادا ہو سکتا ہے, نہ تو تمہارے روزے سے ادا ہو سکتا ہے. ارے ادا ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف جب تم 5 مرتبہ مسجد میں جا کر رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ گے تو ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکریہ ادا ہوگا. ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اور 5 نعمتیں ہیں. حضرات محترم, میں پوچھنا چاہتا ہوں, کھانے پینے کی چیزیں دیا اللہ نے ہمیں, کھانے پینے کی چیزیں دیا نا, کھاتے ہیں پیتے ہیں, سنتے ہیں جنرل چاہیے. کھانے پینے کی چیزیں دیا شوکت بھائی, اگر صرف کھانے کو دیتا پینے کو نہ دیتا تو مشکل ہوتا کہ نہیں؟ مشکل ہوتا کہ نہیں؟ اور بہت مشہور جملہ ہے, روٹی کپڑا مکان, 3 باتیں 3 چیزیں ہوتی. اچھا, گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے کپڑے بھی عنایت فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہی عقل دیتا کہ جتنے کپڑے بنے ٹھنڈ کے بنے, تو میں اور جون کے مہینے میں کوئی جاکٹ پہن کے گھومتا کوئی. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹی دیا, کپڑا دیا, مکان دیا, لیکن روٹی پکانے والی نہیں ہے. روٹی پکانے والی نہیں ہے, خدمت کرنے والی چاہے بیوی ہو. میری ماں بہنوں سنتے ہو نا, سمجھتی ہو نا, خدمت کرنے والی چاہے بیوی ہو وہ بھی نہیں ہے, چاہے نوکر وہ بھی نہیں ہے, چاہے کوئی بچہ ہو خدمت کرنے والا وہ بھی نہیں ہے. حاتم اللہ نے نہیں پیدا کیا تو پھر اس کی زندگی اس کے لیے جینا دوبارہ ہو جائے گا. اور 5 نعمتیں عطا فرمایا. کسی کے سواری کے لیے ہمیں سواریاں مہیا کر دیا, کسی کو ہوائی جہاز عطا کر دیا, تو کسی کو ٹرین عطا کر دیا, تو کسی کو 4 ویلر عطا کر دیا, تو کسی کو موٹر سائیکل عطا کر دیا, تو کسی کو سائیکل عطا کر دیا. ارے کسی کو کچھ نہیں تو پیر میں چلنے کی طاقت عطا فرمایا. حضرات محترم سنیے, اور 5 نعمت
अल्लाह ने दिया, इन 5 नियमतों का शुक्रिया जिंदगी भर सुबहान अल्लाह कहोगे, कमा हक हो, शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। जिंदगी भर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, कमा हक हो, शुक्रिया अदा नहीं होगा। हज़रात मोहतरम, मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल से, जब तुम सच्चे दिल से 5 मर्तबा मस्जिद में जाकर सर को झुकाओगे, जब तुम खाना खाकर नमाज पढ़ने के लिए जाओगे तो खाने का शुक्रिया अदा हो जाएगा। जब तुम खाना हजम होने के बाद नमाज पढ़ने के लिए जाओगे तो खाने की ताकत का शुक्रिया अदा हो जाएगा। जब तुम हाथ पैर धोकर पाक को साफ कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने के लिए जाओगे, आला हाज़िल क़यास, इन 5 नियामतों का शुक्रिया अदा होगा। अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन हफिज़ अला सलात यरफ़उल्लाहु लहु बिखमसिन खिताब, जो शख्स 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ अदा कर लेता है, अल्लाह उसको 5 खसलतें अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, ये जो कुछ मैंने बयान किया ये हमारी दुनियावी जिंदगी थी, जो कुछ मैंने तेजी के साथ आप हज़रात तक पहुंचाया ये हमारी दुनियावी जिंदगी थी। अब आखिरत की 5 मुसीबत समाप्त कर लीजिए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। आखिरत की 5 मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत है शारिक भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं शौकत भाई? शौकत भाई, झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आखिरत की 5 मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत है। सोने वालों जाग जाओ, नमाज ना पढ़ने वाले नमाज पढ़ना शुरू कर दो, झूठ बोलने वालों झूठ बोलना बंद कर दो, कब्र के अज़ाब से डरो। आखिरत की मुसीबत जो 5 है बहुत बड़ी मुसीबत है। नंबर 1, मौत के वक्त जो मौत की सख्ती है बहुत बड़ी मुसीबत है। रूह के निकलने के वक्त इंसान को जितना तकलीफ होती है, जीते जी कभी इंसान को इतनी तकलीफ का एहसास नहीं। नंबर 1, मौत के वक्त जो मुसीबत आती है बहुत बड़ी मुसीबत। नंबर 2, कब्र में लिटाने के बाद तो कब्र के अज़ाब है, बहुत बड़ी मुसीबत है शौकत भाई, मेरी माँ बहनों। कब्र में लिटाने के बाद तो कब्र का अज़ाब है, बहुत बड़ी मुसीबत है। सरकार फरमाते हैं कि जब बंदा को कब्र में रखा जाता है तो सरकार ने सहाबाए किराम के सामने ऐसा दिखा करके बताया, ऐसे कैसे कि जब कब्र में इंसान को दफनाया जाता है तो दोनों तरफ की मिट्टी इंसान को इस तरह से दबाती है। अब बताइए, दोनों तरफ की पसलियां इधर से इधर हो जाती है। तो दूसरी क्या बताया मैंने, कब्र के अज़ाब। अब तीसरा नंबर, क़यामत के दिन नामाए आमाल का जब हिसाब होगा तो उस नामाए आमाल को बाएं हाथ में मिलना, बाएं हाथ में मिलना बहुत बड़ी मुसीबत मुसीबत। इसका बहुत तफसील के साथ जिक्र है कि नामाए अमाल का बाएं हाथ में मिलना बहुत बड़ी मुसीबत है। उसके बाद नंबर 4, उस रात का रास्ता पार करना बहुत कठिन मसला है। बाल से भी बारीक, तलवार से भी, तलवार के धार से भी बारीक, तेज तलवार की तरह बारीक धागे से भी बारीक उस रात का रास्ता होगा। उस रास्ते से गुजरना है, उसके नीचे जहन्नम का मेरी माँ बहनों, सुनो मेरी बात को, तकरीर बहुत सुनते हो, मेरी बात को सुनो। आज मैं सुनाने के लिए आया हूँ। हज़रात मोहतरम, नंबर 4 क्या बताया, उस रात का रास्ता पार करना। और नंबर 5, अल्लाह क्या बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अरे जन्नत का दरवाजा बंद हो जाए। हज़रात मोहतरम, नंबर 5, जन्नत का दरवाजा बंद हो जाना। हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आखिरत की मुसीबतें बहुत है, लेकिन वो फरमाते हैं मन हफिज़ अला सलाती यरफ़उल्लाहु तआला सकरतल मौत व अज़ाबल क़ब्र अज़ूब किताबहु व यमुतु सलाती कल फज्री यफ़तहु लहु अब्वाबल जिनान मिन हैसु शाअ। यानी हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ अदा
کر لیتا ہے تو اللہ پہلا انعام عطا فرماتا ہے کہ موت اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. دوسرا انعام عطا فرماتا ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ اسے بچائے رکھتا ہے. تیسری مصیبت کیا بتایا کہ نامہ اعمال اس کا بائیں ہاتھ میں نہ دے کر دائیں ہاتھ میں عطا فرماتا ہے. چوتھی مصیبت کیا بتایا؟ پل سے رات کا راستہ پار کرنا. وہ پل سے رات کے راستے سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بجلی کڑک کر گزر جایا کرتی ہے. اور پانچویں مصیبت کیا بتایا کہ جنت کا دروازہ بند کر دینا. اللہ اکبر. اے میرے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، جب بندہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1-2 نہیں بلکہ 8 جنت کے دروازے کھول دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت محترم، اب ایک مثال دے کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. نماز ایک نازک نعمت. بس آخری پوائنٹ توجہ چاہتا ہوں. نماز ایک نازک تحفہ. مولانا طارق آئے یعنی ثانیہ غلام ربانی حضرت علامہ مولانا خطیب ہندوستان طارق انور صاحب کی تصویر آپ لوگوں نے سماعت کی. اور شاعر اسلام بلبل شاہکار ترنم غلام احمد جو نیپال سے آئے تھے. اور شاعر اسلام راشد انجم بھائی صاحب قبلہ جو بھوانی گنج ان سے سنی. اور ہمارے حافظ و قاری شارق عالم صاحب ہلچل کچھ بھیجا کے ان سے بھی سنی. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں کہ ہمارے وہاں جلسہ ہوتا ہے صبح. میرے استاد العلماء فقہا پیر طریقت رہبر شریف حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمت و رضوان کب ہوتا ہے؟ 11، 12، 13 محرم. ایک مثال دے رہا ہوں. زیر نقابت حافظ و قاری تنویر عالم صاحب، وہ ہے مراد آباد. میں ہوں بریلی شریف. تنویر عالم صاحب نے مجھ سے کہا مولانا کبیر عالم صاحب خانقاہ کا عرس چالو ہو گیا، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ میں نے کہا حضرت معلوم تو ہے. تو کیا نہیں جانا ہے؟ اب میں نہیں آ رہا ہوں. میں نے تنویر عالم سے کہا بھائی تنویر کیا آپ میرا ایک کام کرو گے؟ تنویر بھائی نے کہا کیوں نہیں کریں گے. میں نے بریلی کی اسٹیشن پہ اس کو رکنے کے لیے کہا اور ایک گلاب کا گلدستہ لایا. گلاب کا لا کر تنویر بھائی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا تنویر بھائی یہ گلاب کا گلدستہ ہے، یہ جا کر حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم آزاد جو وہاں سے آنے والے ہیں، جو جن کے نواسے یعنی حضور مفتی بدر ملت کے نواسے اسلم آزاد وہ آنے والے ہیں، میری طرف سے اس کو گفٹ میں پیش کر دینا. آخری پوائنٹ حضرات محترم، میں نے تنویر بھائی سے پوچھا کون گلدستے پر آ رہے ہیں؟ تنویر بھائی نے کہا ایک تو مفتی اسلم آزاد ہے، دوسرا شاعر اسلام راشد انجم ہے، تیسرا شارق نظامی ہلچل. حضرات محترم غلام احمد نیپالی بھی ہے، نے بہت کچھ سنایا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تنویر بھائی میرے ایک کام کرو گے؟ کہا کیا کام ہے؟ میں نے کہا یہ گلاب کا گلدستہ ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، لے جا کر مفتی اسلم آزاد کو دے دینا. اللہ اکبر. تنویر بھائی نے میری محبت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، تو آخری پوائنٹ یہ مثال دے رہا ہوں، زندگی بھر یاد کرو گے. میں نے تنویر بھائی سے کہا گلاب کا پھول تنویر بھائی میری محبت کی وجہ سے لے لیے. اب گلاب کے پھول لینے کے بعد جب وہ گاڑی پر بیٹھے اب وہ ٹینشن میں پڑے. گلاب کا پھول ہے بھائی، دھوپ لگتی ہے تو مرجھا جاتے ہیں. پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر سیٹ پر رکھتا ہوں کیا پتا کسی انسان اس پر بیٹھ جائے تو سارے پنگوڑیاں بکھر جائے گی، کیا لے جا کر دے گا. اب تنویر بھائی بڑا پریشان، تنویر بھائی بہت پریشان ہے، کروں تو کر کیا. ہر اسٹیشن میں اترتے ہیں اور اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے کہ کہیں مرجھا نہ جائے، کہیں ان کے پنگوڑیاں جھڑ نہ جائے. خود مصیبت میں رہتے ہیں اور اس گلاب کے پھول کو ہاتھ میں پکڑ لیتے
کہ مولانا کبیر نے جو گفٹ دیا مجھے اسلم آزاد مفتی اسلم آزاد تک پہنچانا، اللہ اکبر۔ حضرات محترم تنویر بھائی بڑی محنت سے گلاب کے پھول لے جا کر مفتی اسلم آزاد کو دیا۔ مفتی اسلم آزاد نے دیا، لینے کے بعد تو پہلے میری بہت تعریف، مولانا کبیر کی بہت تعریف کرنے کے بعد تعریف کی کرنے کے بعد اس گلاب کے پھول کو زمین پر رکھا اور پیر سے کچل دیا۔ اب بتاؤ تنویر بھائی کے دل میں کیا گزرتا ہوگا، اور اعلی مجلس نے تو دیکھا اس کے دل میں کیا گزرتا ہوگا۔ یہ منظر کسی کو اچھا نہیں لگا ہوگا، کیا شوکت بھائی؟ کسی کو اچھا لگا ہوگا؟ یہ منظر کسی کو نہیں اچھا لگا ہوگا کہ تنویر نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کر کے یو پی سے بنگال لائے، کانچی پور، حاجی بستی، رضا نگر، ڈیمٹھی، اسلام پور، اللہ اکبر۔ اب تنویر بھائی سوچنے پر مجبور ہو گئے، آپ لوگ بھی مجبور ہو گئے، اتنی محنت سے گلاب کا پھول لا کر کے دیے اور انہوں نے تعریف کی، کرنے کے بعد پیر سے کچل کر رکھ دیا۔ سوچنے کی بات ہے، پیر سے کچل کے رکھ دیا۔ حضرات محترم یہ منظر کسی کو اچھا نہیں لگا ہوگا، اور تنویر بھائی نے جو مصیبتوں کو جھیل کر اس گلاب کے پھول کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود مصیبت میں رہ کر گلاب کے پھول یو پی سے بنگال لے گئے، تو تنویر بھائی کے دل میں کیا گزرتا ہوگا وہی جانتا ہوگا۔ اور جب وہ بات میرے دل میں مجھ تک پہنچے گی تو میرے دل میں کتنی تکلیف ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ او سنی جنتی مسلمان ہو، اسی طرح نماز ایک نازک تحفہ ہے، لانے والے احمد مجتبیٰ ہے تو دینے والا خدا۔ کیا مثال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز کو چھوڑو گے تو نبی کے دل دکھاؤ گے، اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، نماز نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر کے چار دیواریوں کے اندر اپنے اولاد کو نماز کی پابندیاں کرو۔ یہ فیشنی کپڑا مت پہنو، پردے کے ساتھ چلو۔ حضرت فاطمہ نے صحیح، حضرت فاطمہ کی جنت میں اگر کنیز بن کر رہنا چاہتی ہو تو حضرت فاطمہ کی سن۔ حضرات محترم حضرت فاطمہ جب گھر سے نکلتی تھی تو اپنے دوپٹے سے پورے جسم کو ڈھک لیتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کی شان تو یہ تھی کہ پوری رات ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کی عورتیں سو جاتی تھی، لیکن حضرت فاطمہ کو نیند نہیں آتی تھی، نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ہاتھوں میں جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، سجدے میں ہے، پوری رات گزر گئی، ایک سجدہ پورا نہ ہوا۔ خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، ادھر حضرت بلال حبشی کی آزان کانوں میں آتی، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے پروردگار تو نے کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہے کہ تیرے محبوب پاک کی بیٹی کے ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا کہ تیری رات گزر جاتی ہے۔ او پروردگار ایک ایسی لمبی رات عطا فرما دے جسے فاطمہ دل کھول کر عبادت بولیے بولیے۔ اگر جنت میں حضرت فاطمہ کی کنیز بن کر رہنا چاہتی ہو تو پردے کے ساتھ چلا کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ اب سب کوئی پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سلام پڑھو۔